السلام علیکم دوستو، میں ہوں مہتاب احمد اور آپ میں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کل زبان زدیام ہے، ملک میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ دوستو آئیں جانتے ہیں خانہ جنگی کیا ہے، اور اگر یہ شروع ہو جائے تو اس کے ملک پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستو، خانہ جنگی کے لفظ معنی باہمی جنگ، یعنی جب کسی ملک میں لوگوں کے درمیان اختلافات کسی سیاسی یا سماجی ایشو پر اس حد تک بڑھ جائیں کہ لوگوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس کو خانہ جنگی کہا جائے گا۔ دوستو یوں سمجھ لیں، قریبی عزیز و اقارب بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اس کو ہم خانہ جنگی کہیں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد لڑی جانے والی جنگیں، جن میں جنگ یمل اور صفین بھی شامل ہیں، کچھ اسی طرز عمل کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ انگلستان میں کرمولا چارلی سول کے درمیان لڑی جانے والی جنگیں اسی خونریز عبارت کی تشریح سمجھ لیجیے۔ امریکہ میں ابراہم لنکن کے دور میں غلاموں کے مسائل پر لڑی جانے والی جدوجہد اسی زاویے کا دوسرا سرا تھا۔ موجودہ دور حکومت کی بات کریں تو شام، لبنان اور عراق ایسی ہی بدنظمی کے باعث تباہ کن حالت کو پہنچے تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں، کیا پاکستان خانہ جنگی میں داخل ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ تو دوستو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان کی تحریک انصاف اور رانا ثنا کی مسلم لیگ نون کے درمیان زمان پارک میں ہونے والی کشیدگی کچھ اسی طرف راہ ہموار کر رہی ہے۔ دوستو ملک میں سیاسی بے چینی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ضرورت زندگی کی بنیادی اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور پہنچ چکی ہیں۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کے در پہ نظر آ رہی ہیں۔ سیاستدان برملا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ فوج کی سابقہ و موجودہ قیادت بظاہر ایک فریق بنتی نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان کے درمیان بھی اختلافات سامنے آ چکے ہیں۔ کرپشن و لوٹ مار کا بازار مزید گرم ہو چکا ہے۔ دوستو حالات آپ کے سامنے ہیں، اور خانہ جنگی کی مکمل اصطلاح بھی میں نے پہلے ہی واضح کر دی ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم خانہ جنگی میں داخل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ دوستو میری رائے میں ہم اگر خانہ جنگی میں نہیں داخل ہوئے بھی تو شاید اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں ہم داخل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اس سے پہلے حکمران سنبھل جائیں اور ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو کسی ٹریک پر چلنے دیں۔ دوستو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔